غلام اور عبد میں کیا فرق ہے اور کیا عبادت کو ملازمت سے تشبیہ دینا صحیح ہے؟ عبادت ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ درکار ہے۔ اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی، اللہ کی عبادت، اس کا تقاضا کیا ہے؟ ہر وقت، ہر آن، ہر لحظہ، ہر معاملے میں اللہ کا حکم مانا جائے۔ اس لیے کہ عبد کہتے تھے غلام کو۔ آج کل غلامی کا وہ تصور دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ غلام اپنے آقا کی ملکیت ہوتا تھا۔ غلام کو جب چاہے آقا قتل کر دیتا تھا، اس پر کوئی مقدمہ نہیں تھا، نہ 302 کا، نہ 303 کا، نہ 304 کا، کوئی مقدمہ نہیں۔ بالکل ایسے جیسے آپ کی بکری ہو، آپ اس کو ذبح کریں، گوشت کھائیں، بانٹیں اپنے دوستوں میں، تو کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے بکری کیوں ذبح کی؟ اسی طرح آقا جو ہے اپنے غلام کو اگر ذبح کرتا تھا تو کوئی اس سے نہیں پوچھتا تھا تم نے کیوں کیا، اس لیے کہ میرا غلام ہے، میرا غلام تھا، میں نے اس کو ذبح کر دیا۔ اچھا، آج ہمارے ذہن میں سب سے بڑا نقشہ آتا ہے ملازم کا، کہ ملازم جو ہے، جس نے ملازم رکھا ہے، امپلائر اور امپلائی ریلیشن شپ کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ وہی ہمارے سامنے آتا ہے۔ لیکن اس میں آپ نوٹ کریں گے کہ ملازم ہمہ وقت نہیں ہوتا، اس کی ملازمت کا وقت مقرر ہے۔ پہرہ دار ہے، 12 گھنٹے پہرہ دے گا رات کو، اس کے بعد جا کے سوئے گا۔ اگر وہ کھانا پکانے والا ہے، کھانا پکائے گا، کوئی اور کام آپ نہیں کہہ سکتے۔ آپ کہیں جا کے میرا ٹوائلٹ صاف کراؤ، وہ صاف کہہ دے گا، جناب میں آپ کا خانسامہ ہوں، میں آپ کا کھانا پکانے کے لیے ملازم ہوا ہوں، ٹوائلٹ صاف کرنے کے لیے تو نہیں ہوا۔ یہ ملازم جو ہے یہ ہمہ وقت نہیں ہے، یہ ہمہ جہت نہیں ہے، ہمہ تن نہیں ہے۔ لیکن غلام جو ہوتا تھا، غلام کسی وقت بھی انکار نہیں کر سکتا۔ رات کو 12-1 بجے آقا حکم دے، وہ اس کو پورا کرنا ہوگا، جو حکم دے پورا کرنا ہوگا۔ لہذا اس غلامی کا تصور کیجئے۔ عبد، عبد سے بنا عبادت، جیسے بندہ، فارسی میں عبد کا لفظ کیا ہے؟ بندہ، بندہ و آقا، تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے۔ لیکن وہ بندہ جو ہے جس سے بندگی بنا ہے، تو میں نے ابھی آپ کو شعر سنا دیا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، تمہیں تو پیدا ہی کیا گیا اس لیے کہ ہماری عبادت کرو، تمہارا مقصد تخلیق یہ ہے کہ ہماری عبادت کرو۔ تو یہ عبادت ہے ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، اللہ کی اطاعت، اللہ کی غلامی، اللہ کی بندگی۔